حاضرین، آج اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے 2 عادتیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ حاضرین، یقیناً ایسے بہت سارے اعمال ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب ہیں، اور ان اعمال کے کرنے پر بندوں کو بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی گئی۔ بہت سارے ایسے اعمال بھی ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اور ان کاموں کے کرنے پر وعید بھی سنائی گئی۔ لہٰذا آج میں آپ کے سامنے 2 ایسی عادتیں بتاؤں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 عادتوں کو پسند فرماتا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ عبد قیس نامی ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے سے اشج نامی ایک آدمی اپنے سارے قبیلے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا، اور ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے بہت سارے قبیلے آیا کرتے تھے۔ جو دور دراز کے قبیلے ہوتے اسلام قبول کرتے، نبی سے ملنے کی خواہش ہوتی، نبی سے ملاقات کرنے کی آرزو ہوتی۔ اسی طرح سے عبد قیس کا جو قبیلہ تھا وہ بھی اپنے سردار کے ساتھ، سردار کا جو نام تھا اشج تھا، لہٰذا اپنے سردار کے ساتھ وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سارا قبیلہ آیا، اس سارے قبیلے کے جتنے لوگ تھے وہ سب اپنے سامان کو، اپنی سواریوں کو، سب کو چھوڑ چھاڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے اور آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہیں ایک آدمی ایسا بھی تھا کہ سارے لوگوں کے ادھر آ جانے کے بعد اس نے سارے سامان کی حفاظت کی، سارا سامان اس نے جمع کیا، اپنی جگہ جہاں اس کو ٹھہرنا تھا وہاں گیا، اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، اور اس کے بعد بڑی آہستگی سے آرام کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے اور بڑے ادب سے ملاقات کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک آدمی کا یہ پورا طور طریقہ دیکھا کہ کس طرح سے اس نے یہ کام کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا ان فیک خصلتین، تمہارے اندر 2 عادتیں ہیں، تمہارے اندر 2 عادتیں ہیں، یحبہم اللہ، کہ جن 2 عادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 2 عادتیں کیا ہیں کہ جو میرے اندر ہیں اور اللہ پسند فرماتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلم والانات۔ پیارے نبی نے کہا کہ ایک تو حلم ہے، دوسرا انات۔ حلم کیا ہے؟ حلم بردباری کو کہتے ہیں، اور انات کہتے ہیں عدم عجلت کو، یعنی کہ جلد بازی نہ کرنا۔ یہ دونوں چیزیں، یہ 2 عادتیں اس صحابی کے اندر تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ 2 عادتیں۔ اس صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 عادتیں جو آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ کو پسند ہیں، یہ 2 عادتیں میرے اندر فطرتی طور پر ہیں یا میں نے وقتی طور پر ان 2 عادتوں کو اپنایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 عادتیں تمہارے اندر فطرتی طور پر ہیں، اللہ نے فطرت میں رکھی ہے تمہاری یہ 2 عادتیں۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے میری فطرت میں وہ 2 عادتیں رکھی کہ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو حاضرین، انہی 2 عادتوں کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم کچھ بات کریں گے۔ پہلی عادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلم کہتے ہیں بردباری کو۔ بردباری مطلب اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا، اپنے آپ پر ضبط رکھنا، یعنی کہ ہم دیکھیں صبر ایک چیز ہے، صبر ایک چیز ہے کہ انسان بہت ساری مشکلات میں ہوتا ہے، غم کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایسے حالات میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، یہ صبر ہے۔ اور اسی طرح سے کبھی کبھار انسان کسی ایسی چیز کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو ناپسند ہے، لیکن پھر بھی اس چیز کو وہ نظر انداز کر
کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا. اور اسی طرح سے ہم کبھی کبھار ایسی بھی چیز دیکھتے ہیں کہ انسان رحم و کرم کا کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، رحمت اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ حلم، بردباری جسے کہتے ہیں، یہ صبر، یہ رحمت اور اسی طرح سے یہ نظر انداز کرنا، معاف کر دینا، یہ ساری طرح کی عادات اس ایک حلم کے اندر آ جاتی، حلم کے اندر آ جاتا ہے. اللہ اکبر. کیسے؟ میں آپ کو مثالیں دے کر سمجھاؤں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کیونکہ یاد رکھیں یہ وہ صفت ہے جو اللہ پسند فرماتا ہے، یہ وہ صفت ہے، یہ وہ عادت ہے جو اللہ پسند فرماتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے ایسی ساری صفات کو جمع کر دیا جن کو اللہ پسند فرماتا، ایسے سارے اخلاق کو جمع کر دیا کہ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے. اب ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ بردباری کیسی تھی. دیکھیں بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں غناج اللہ تقسیم فرما رہے تھے، غلہ اور اناج تقسیم فرما رہے تھے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ایک آدمی آیا، بدو عربی جسے کہتے ہیں، دیہاتی قسم کا ایک آدمی آیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال رکھی تھی اور ایسی چادر تھی کھردری چادر، لہٰذا وہ آدمی پیچھے سے آیا اور پیچھے سے آ کر اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑی اور کھینچ، زور سے اس نے کھینچا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس قدر زور سے اس نے کھینچا کہ میں نے اس چادر کے نشانات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر گلے پر دیکھا، اتنے نشان پڑ گئے تھے، اتنی سختی سے اس نے کھینچا. اب ہم دیکھیں، اندازہ لگائیں، دنیا کا سردار ہے، غلہ اور اناج تقسیم کر رہا ہے، اس کے ساتھ ایک دیہاتی، ایک بدو آ کر اس طرح کا معاملہ کرتا ہے. ہم غور کریں اگر اس جگہ پر ہم ہوتے، اس دیہاتی کے ساتھ، اس عربی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے ساتھ، اس عربی کے ساتھ کیا معاملہ کیا. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیرا، پیارے نبی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ دیہاتی کھڑا ہے، وہ عربی کھڑا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور پیارے نبی نے مسکرا دیا، پیارے نبی نے مسکرا دیا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں اتنی سختی کا معاملہ کرنے والے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو تم لوگوں کو دے رہے ہو، جو تمہارے پاس ہے، وہ مجھے بھی دو، وہ مجھے بھی دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو بھی وہ چیز دے. اللہ اکبر. یہ بردباری ہے، یہ حلم ہے، یعنی کہ ایسا ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، حالات کس طرح کے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے نفس پر ضبط رکھنا، کنٹرول رکھنا اور اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا، اسے حلم اور اسی طرح سے بردباری کہتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی کا قرض تھا، ایک آدمی کا قرض تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارا غصہ اس نے نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سارے صحابہ ہیں اور سارے صحابہ غصے میں آ رہے ہیں کہ یہ آدمی اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی بات چیت کر رہا ہے. اور ہم دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیسے رہتے تھے، ایک نظر اور ایک اشارے کا حکم ہو جائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی جانوں کو گنوانے کے لیے، اپنے سروں کو کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے. وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کے اشارے کا انتظار کر رہے، نبی کیا حکم دیتے، ہم دیکھیں نبی کیا حکم دیتے اور اس کا پھر کیا انجام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اس کا حق ہے، وہ مجھے اس نے قرضہ دیا، میں اس کا قرض واپس کرنا ہوں، لہذا اسے چھوڑ دو، اس کے ساتھ معافی کا اس طرح سے سلوک کر. یہ حلم ہے، یہ بردباری ہے، یہ بردباری ہے، یاد رکھیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر یا اسی طرح سے کمزور ہونے کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ وہ تو کائنات کے سردار تھے. ایک حکم ہوتا، ایک اشارہ ہوتا اور پھر اس آدمی کا کیا انجام ہوتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ معاملات کس طرح کے بھی ہوں، اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا، ضبط رکھنا، حلم اور
بردباری کے ساتھ معاملہ کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور یہ عادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک اور عادت، ایک اور چیز میں آپ کے سامنے بتاؤں، ایک اور مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنگ احد میں آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو تکلیف، جو مصیبت آپ پر جنگ احد میں آئی، کیا اس سے بھی کوئی تکلیف دہ دن تھا آپ پر جو گزرا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن تھا، طائف کا جو میں نے سفر کیا، وہاں لوگوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ احد کے میدان سے بھی زیادہ سخت اور تکلیف دہ دن تھا۔ جبکہ آپ دیکھیں جنگ احد میں کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سخت چوٹیں آئیں، اللہ کے رسول کا سر پھٹ گیا، پیشانی سے خون بہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت اور اسی طرح سے دانت شہید ہو گئے، بہت کچھ نقصان ہوا، بہت کچھ نقصان ہوا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ جنگ احد سے زیادہ سخت دن جو مجھ پر گزرا وہ طائف کا دن تھا۔ طائف میں کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن وہاں کے لوگوں نے اوباشوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور ان اوباشوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، وہاں کے لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیے، گالیاں دی، بہت برا سلوک کیا، بہت برا سلوک کیا۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش پڑ چکے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں لے جاتے، وہاں پر پانی کے چھینٹے مارتے، اللہ کے رسول کو ہوش آتا ہے، اور آپ یاد رکھیں اتنا سخت خون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اس دن بہا، لوگوں نے جو پتھر سر پر مارے تھے اس کی وجہ سے خون بہ کر اللہ کے رسول کی جوتیوں میں جمع ہو گیا، جوتیاں نکلنا مشکل ہو گیا۔ اس قدر مشکل کا دن تھا، طائف کے لوگوں نے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا، لیکن جب فرشتے آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں، آپ اشارہ کریں، ان طائف کے لوگوں کو تو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے گا، بس آپ کا حکم ہو، آپ اشارہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں اسے کہتے ہیں حلم، اسے کہتے ہیں بردباری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لقوم فإنہم لا یعلمون، پروردگارہ اس قوم کو معاف فرما، پروردگارہ اس قوم نے جو غلطی کی اس کو معاف فرما، ان سے درگزر فرما۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کہ میرا مقام کیا ہے، میں کس چیز کی دعوت دے رہا ہوں، وہ نہیں جانتے، لہٰذا تو ان کی مغفرت فرما، جو سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا تو درگزر فرما، ان کے ساتھ معافی کا معاملہ فرما۔ اسے کہتے ہیں حلم اور بردباری، بردباری۔ اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں مثالیں ملتی۔ ایک اور مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی، ایک مرتبہ یہود کے کچھ قبیلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم۔ سلام کس طرح سے؟ السلام علیکم، یعنی کہ تم پر سلامتی ہو، لیکن انہوں نے کہا السلام علیکم۔ سام عربی زبان میں موت کو کہتے ہیں۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، پیارے نبی کو بددعا دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تم پر موت واقع ہو جائے، تم مر جاؤ، اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں پر موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں آ جاتی اور کہتی وعلیکم السلام، تم پر موت طاری ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح کے الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہتے ہیں عائشہ خاموش ہو جاؤ، عائشہ خاموش ہو جاؤ، میں نے ان کا جواب انہیں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یقیناً عورت کی ایک محبت کے اپنے شوہر کے سلسلے میں کہ میرے شوہر کے سلسلے میں کوئی بددعا دے کہ میں اس کی موت ہو جائے کیسے برداشت کر سکتی۔ حضرت عائشہ نے فوری طور پر کہا کہ تم پر موت واقع ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح کے الفاظ حضرت عائشہ نے کہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں عائشہ انہیں چھوڑ دو، میں نے ان کا بدلہ انہیں دے دیا، میں نے ان کا جواب ان کو دے دیا۔ تو لہٰذا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا، یہ حلم، یہ بردباری تھی۔ حاضرین، ایک دوسری صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اندر دیکھی، وہ کیا صفت تھی؟ عدم عجلت، یعنی کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، انسان جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات یہ کتنی بڑی قسمت کی بات ہے۔ یقیناً جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا،
یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک ان سے افضل آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے سارے صحابہ دوڑ پڑے, سب کچھ سامان سواریاں سب کچھ چھوڑ دیا اور جا کر اللہ کے رسول سے ملاقات کی. لیکن یہ وہ صحابی تھے جو اپنا سامان انہوں نے ٹھیک کیا, سواریوں کو درست کیا, کپڑے بدلے اپنے, جا کر سفر میں کپڑے جو میلے ہو چکے تھے ان کو بدلے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے آرام سے آہستگی کے ساتھ آئے اور اللہ کے رسول سے ملاقات کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا سلوک ہے یہ مجھے بہت پسند ہے. یہ تمہارا جو سلوک, تم نے جلد بازی نہیں کی جس طرح سے لوگوں نے جلد بازی کی, تم نے بڑے اطمینان کے ساتھ کام لیا, یہ جلد بازی تم نے نہیں کی. اور یہ کتنے بڑے شرف کی بات, انسان آج ہم دیکھیں انسان کبھی خوش ہوتا ہے جلد بازی میں بہت سارے کام کر لیتا ہے, جلد بازی میں بہت سارے کام کر لیتا ہے, اور ہم دیکھیں وہ جلد بازی جو انسان کرتا ہے آگے چل کر کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ اس جلد بازی پر افسوس ہوتا ہے کیونکہ میں نے کیوں جلد بازی کر لی, میں نے تھوڑی سی تحقیق کر لی ہوتی, میں نے تھوڑے سے معلومات حاصل کر لیے ہوتے, میں نے تھوڑا سا صبر کیا ہوتا. بعد میں انسان اس پر پچھتاوا کرتا ہے, بعد میں انسان کو افسوس ہوتا. لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدم عجلت, جلد بازی نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خوشی کے موقع پر بلکہ آپ دیکھیں کئی موقعات ایسے آتے ہیں انسان کی زندگی میں, کبھی انسان کو غصہ آ جاتا ہے, کبھی انسان کو غصہ آ جاتا ہے, غصے کی حالت میں انسان جلد بازی میں ایسے کام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ہم دیکھیں یہ جو طلاق کے مسئلے آتے ہیں کہاں پر, یہ کیسے ہوتا ہے, غصے میں انسان آیا جلد بازی میں ایسے الفاظ اپنے زبان سے نکال. اللہ. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں کہیں نوکری کرتا ہے, سیٹ کو اگر کبھی مالک کو غصہ آ گیا اس سے کبھی نکال دیا, بعد میں افسوس کرتا ہے کہ میں نے اسے کیوں نکالا, بڑا اچھا آدمی تھا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ میں نوکری چھوڑ دیتا ہے, بعد میں افسوس کرتا ہے کہ میں نے کیوں چھوڑ دیا, اس طرح کا معاملہ تھا. تو لہٰذا جلد بازی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں العجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطان کی طرف سے, جلد بازی شیطان کی طرف سے. یہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. جب کبھی اس طرح کے موقع آتے جلد بازی میں انسان سے شیطان ایسے کام کرا دیتا ہے کہ بعد میں آگے چل کر انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایسے کام کیسے کیا, میں نے ایسا کام کیوں کر دیا, بعد میں افسوس ہوتا ہے, پچھتاوا ہوتا ہے. لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلد بازی انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں صفتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اندر دیکھی اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے صحابی یقیناً تمہارے اندر یہ دو صفتیں ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے. اب ہم یہ بھی دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر وہ صحابی کتنے شوقین اور اسی طرح سے کتنا ان کے اندر یہ دلچسپی تھی کہ معلوم کرنا ہے کہ مجھے کون سی میرے اندر دو صفتیں. صحابی سے اللہ کے رسول نے جب یہ بات بتائی, ایک تو حلم ہے, دوسرا عناد, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پھر یہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ مصنوعی ہے, میں نے اپنی طرف سے کیا یا پھر اللہ نے میری فطرت میں رکھا ہے, فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے تمہاری فطرت میں یہ چیز رکھی ہے. تو لہٰذا صحابی اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے میری فطرت میں ایسی چیزیں رکھی, ایسی عادتیں رکھی کہ جو اللہ کو پسند ہیں. لہٰذا ہم تمام کی یہ کوشش ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول جن عادتوں کو پسند فرماتے ہم ان عادتوں کو اپنائیں, جن عادتوں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ان عادتوں کو ہم چھوڑ دیں. اگر ایسی عادتیں ہمارے اندر ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اندر وہ عادتیں, وہ صفتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور اسی طرح سے بے انتہا احسان و شکر ہے. لہٰذا رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ صفات, جو پسندیدہ عادتیں ہیں ان عادتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.